اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج ہم اپنا جو چیپٹر اسٹارٹ کر رہے ہیں وہ ہے اللہ تعالیٰ کے حقوق۔ اس کا کچھ پورشن ہم نے اپنی فزیکل کلاسز میں کور کیا تھا، بٹ اسی طرح ہم سب پر اللہ تعالیٰ کے بھی کچھ حقوق ہیں جو کہ کیا ہے، یعنی ہمیں اللہ کے، جب اللہ نے ہمیں ایک تو اس دنیا میں بھیجا، اشرف المخلوقات بنایا اور سب سے بڑھ کر مسلمان بنایا۔ یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے انسان کے لیے کہ اس کو اپنے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا کیا۔ اب جب ہم اللہ کے محبوب کی امت میں ہیں، پیدا ہوئے ان کی امت میں ہیں، تو ہمیں ہم پر کیا فرض بنتا ہے کہ ہم اس دین کو بھی پھیلائیں، یعنی ہم اس دین کو پھیلائیں، اللہ کے دین کو پھیلائیں، اور اللہ تعالیٰ کے دین کے پھیلانے میں اگر ہمیں کوئی محنت یا مشقت یا مال و دولت یا اس طرح کی کسی بھی قربانی دینے کا وقت آئے تو اس سے گریز نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے دین کو پھیلانا چاہیے اور اس کے لیے جو بھی ہم سے بن پڑے وہ ہمیں ضرور کرنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، یعنی سچا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو دین کا لفظ استعمال کیا، اسلام، اور ہم تمام جو اس کے مذہب کو ماننے والے وہ مسلمان کہلاتے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم سچے اور پکے مسلمان بن کے دکھائیں، سچ بولیں۔ سچے کا مطلب ہے کہ سچ بولیں، کبھی بھی جھوٹ نہیں بولیں، کیونکہ جھوٹ جب بولنا شروع کرتا ہے تو پھر بہت جو بڑے مصیبت اور برائی میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ جھوٹ جو ہے تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ ہر حال میں سچ بولنا چاہیے، اسی میں جیت ہے، اسی میں پتہ ہے۔ وقتی طور پہ شاید آپ کو کچھ نقصان ہو جائے لیکن جیت سچ کی ہی ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ہم عبادت کریں، اس کی شکر گزاری کریں، اور ہمارا یہ عمل، کیونکہ اللہ کی عبادت کرنا ہی اللہ تعالیٰ کی اور ہمارا عبادت کرنے کا عمل ہی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے، اس کو رضامندی کرنے کا عمل ہے۔ اس کے بعد ہمارا کیا حق ہے؟ اس کے بعد ہمارا یہ حق ہے کہ ہم قرآن کو پڑھیں اور سمجھ کے پڑھیں، کیونکہ جب ہم پڑھتے ہیں، کیونکہ ہماری زبان تو عربی نہیں ہے، لہٰذا ہمیں وہ سمجھ نہیں آتی، تو لہٰذا ہمیں ہر حال میں قرآن کو جو ہے وہ ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہیے تاکہ سمجھ آئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے کیا کہا ہے، کیا احکامات دیے ہیں۔ اس قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اور پوری دنیا کے انسانوں کو کہا کیا ہے، تو لہٰذا ہمیں قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہیے اور سمجھ کر پڑھنا چاہیے۔ اور یقیناً اس طرح سے پڑھنے ہی کا فائدہ ہے اور بہت فائدہ ہے۔ جب آپ کو قرآن سمجھ آئے گا تو زندگی میں ایک بہت بڑی تبدیلی آئے گی، جیسا کہ قرآن کو جب لوگوں نے پڑھا اور وہ معاشرہ، آپ دیکھتے ہیں کہ عرب کس طرح کا معاشرہ تھا، جب ان کے درمیان قرآن آیا تو ان کی زندگیوں میں انقلاب، ایک تبدیلی آ گئی، کیونکہ قرآن کو وہ سمجھتے تھے، اس پہ عمل کرتے تھے، لہذا اللہ تعالیٰ نے ان پہ بڑی مہربانی اور رحمت نازل کی، اور ہم نے دیکھا کہ یہ قرآن جو انقلاب ہے مسلمانوں کی زندگیوں میں لے آیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بڑے اعزازات سے نوازا، عزت اکرام سے نوازا۔ لہذا ہم بھی جب اس قرآن کو سمجھ کے پڑھیں گے، اس پہ عمل کریں گے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہم پہ بھی نازل ہوں گی۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی مانیں، اور جو اللہ کے نبی کی احکامات ہیں، جو باتیں ہیں، ان کی بتائی ہوئی باتوں پہ چلیں، یہ بھی ہم پہ ایک حق ہے۔ اور ہمیں صبر کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ جس طرح کا معاملہ کیا اس پہ صبر اور شکر ادا کرنا چاہیے۔ کیونکہ جیسا میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جو بھی ہمارے ساتھ کرتے ہیں، ہمارے لیے کرتے ہیں، وہ ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے، ہمیں وقتی طور پر سمجھ نہیں آتا، لہذا اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں رضا اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا ہی سبب بنتا ہے۔ تو یہ تمام جو نکات میں نے اپوائنٹمنٹ بتائے 1 by 1، تو یہ کیا ہے، ہم پر اللہ تعالیٰ کے بھی کچھ حقوق ہیں۔ اس کے بعد اب جو وہ ہم نے کہا کہ بھئی اللہ تعالیٰ کے بھی ہم پر کچھ حقوق ہیں، اب وہ ہم حقوق ادا کیسے کریں، یعنی وہ تمام حقوق ہم
کو ادا کرنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ قرآن میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے حقوق ادا کرنے کا طریقہ بتایا۔ پہلا کیا میں نے بتایا تھا کہ نماز پڑھیں، ہمیں 5 وقت نماز پڑھنا چاہیے، اور نماز ہمیں برائی سے روکتی، سیدھے راستے پہ چلاتی ہے، اور مومن کی معراج ہے، مومن کو بہت اونچے درجے پہ لے کے جاتی ہے۔ یعنی نماز ہی وہ ذریعہ، اگر ہم نماز چھوڑ دیں باقی سب نیکیاں کرتے رہیں تو وہ نماز چھوڑنے کا جو عمل ہے وہ ہمیں ہر حال میں اس کو، وہ بہت بڑے، ہم اس نیکی اور بہت ہی بڑے نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ لہذا ہمیں ہر حال میں نماز لازمی پڑھنی چاہیے، کیونکہ نماز اللہ تعالیٰ اور بندے کا ایک رابطہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ نماز بتاتی کہ ہمارا کوئی رب ہے اور ہمیں اس کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اس کی عبادت کرنی ہے، اور وہ ہمارا مالک ہے، رب العالمین ہے۔ نماز جب پڑھتا ہے بندہ تو یہ ہمیں احساس دلاتی ہے کہ ہم بندے ہیں، ہمارا کوئی مالک ہے، اور ہمیں ہر حال میں اس کے بلائے ہوئے وقت پہ اس کے پاس جانا ہے، اور ہمیں اس کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے عبادت کرنی ہے، جو کہ ایک نماز ہے۔ نماز ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کرتی ہے، ہمیں بری باتوں سے روکتی ہے، کیونکہ نماز کے بارے میں کیا، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ یعنی جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز کا یہ اثر ہوتا ہے کہ ہم بری باتوں سے، بے حیائی سے رک جاتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا اس کا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں برائیوں سے اور بری باتوں سے بچنے کے لیے نماز کو ذریعہ بنایا ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں رمضان کے روزے رکھنے چاہیے، زکوٰۃ دینی چاہیے، رمضان کے روزے رکھنے چاہیے، لوگوں کی مدد کرنی چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے قرب اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا طریقہ، یہ وہ طریقے ہیں جس طرح سے ہم اللہ تعالیٰ کا حق ادا کر سکتے ہیں۔ سورہ حج کی آیت نمبر 78 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور نماز پڑھتے رہو اور زکوٰۃ دیتے رہو، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، کیونکہ اور اللہ ہی تمہارا دوست اور مددگار ہے، اور اللہ بہترین دوست اور مددگار ہے۔ تو اس طرح سے آج کے اس سبق میں ہم نے کیا پڑھا؟ ہم نے اللہ تعالیٰ کے حقوق، جو ہمارا سبق تھا اس میں ہم نے اللہ تعالیٰ کے احسانات کو جانا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے ہم پر کیا احسانات ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے کیا حق ہیں ہم پر، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کے ان حق اور ان احسانات کا ہمیں کس طرح سے ادا کرنا چاہیے، شکر ادا کرنا چاہیے، اس کے احکامات ماننے چاہیے، اور قرآن میں جو ہمیں نیکیاں کرنے کی تلقین کی اللہ تعالیٰ نے، اس کو ہمیں اس پہ عمل کرنا چاہیے، جس میں نماز سر فہرست ہے، اس کے بعد زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، یہ تمام عبادات، حج ہے، یہ عبادات ہمیں کرنا چاہیے۔ یہ عبادات ہمیں اللہ سے قریب کرتی ہے، اس کے احکامات ماننے کا مطلب ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو کہ اللہ تعالیٰ کے بے شمار احسانات کے بدلے میں ہم کچھ اپنے طرف سے کوشش کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو احسانات ہم پر کیے ہیں۔ اچھا، اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس پورے سبق سے ہم نے سیکھا کیا۔ اگر ہم پورا ایک ریویو لیں اس چیپٹر کا تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم نے اس چیپٹر سے سیکھا کیا۔ ہم نے اس سبق سے کیا سیکھا؟ ہم نے اس سبق سے سیکھا کہ ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت، ہمیں نماز پڑھنی چاہیے، نیکیوں کا کرنی چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہمیں حاصل ہو، اور اللہ تعالیٰ کی راضی کرنے کا ہم طریقے سیکھیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور لوگوں کو اس کا حکم بجا لائیں۔ اور یہ سچائی اسی وقت پیدا ہو سکتی ہے جب ہم یہ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے آقا مالک الملک ہیں اور ہم اس کے بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ، اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک ہے، وہی وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں، اور صرف وہی ہمارا خالق، مالک اور رازق۔ اللہ تعالیٰ کے حقوق میں سب سے بڑا حق جو ہم پر ہے وہ کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، ہر حال میں اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہیں، جس کی وجہ، اور یہ شکر ادا کرنا بھی ہمارے لیے ہی فائدے مند ہے۔ اور ہمیں اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے، مالک ملک ہے، اور ہمیں پیدا کرنے والے ہیں، اور ہر چیز کا اللہ تعالیٰ ہی
رب العالمین کا مطلب تمام انسانوں، کائنات، چرند پرند، ہر چیز کا اللہ تعالیٰ جو مالک الملک ہے، لہذا ہمیں اللہ تعالیٰ کی سے ہی مدد مانگنی چاہیے۔ اللہ جب بھی ہمیں پریشانی یا تکلیف ہو تو ہمیں اللہ سے اس سے مدد مانگنی، اللہ سے ہمیں مدد مانگنی چاہیے، اور یہ بندے کا، اللہ کا بندے پر حق ہے، اور یہ بندے کا اللہ پر حق ہے کہ وہ مدد صرف اللہ ہی سے مانگے، اور ہر حال میں اللہ سے فریاد کرے، اسی سے مدد طلب کرے، اور اسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے، اور اللہ تعالیٰ ہی سے ہر حال میں، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی غلطیوں کا اعتراف کرے، ندامت کرے، اور جو غلطیاں یا گناہ ہو گئے ان سے معافی طلبگار کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی ہماری غلطیوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ لہذا ہر حال میں ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اس کی۔ تو اس طرح سے ہمارا آج کا یہ سبق اللہ تعالیٰ کے حقوق اختتام ہوا، لہذا اور اس کے اگلے لیکچر میں ہم اس کی ایکسرسائز کریں گے۔ تھینک یو۔